اور اب آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز شریف کی ضمانت کر لی ہے منظور۔ عدالت فریقین کے دلائل سننے کے بعد آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ حمزہ شہباز کی اس سے پہلے رمضان شوگر ملز میں بھی ضمانت ہو چکی ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ حمزہ شہباز 20 ماہ سے ناحق قید کاٹ رہے تھے، اس دوران ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی۔ 3 اپریل 2019 کو حمزہ شہباز کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے اور 20 اگست 2020 کو حمزہ شہباز اور 20 افراد کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا تھا، جس میں نصرت شہباز، رابعہ عمران، سلمان شہباز، عمران یوسف سمیت 6 ملزمان اشتہاری ہیں۔ گزشتہ سال 11 نومبر کو منی لانڈرنگ ریفرنس میں حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ اور اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے نمائندے بابر خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بابر، اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات سامنے ہیں اور ساتھ یہ بھی بتائے گا کہ آج تو خواجہ آصف کی بھی پیشی ہے؟ دیکھیں جی، بالکل قاضی حزب اختلاف پنجاب میں جو میاں حمزہ شہباز شریف ہیں، ان کی کل ہائی کورٹ نے ضمانت منظور کی تھی۔ حمزہ 11 جون کو گرفتار ہوئے تھے، 84 روز تک یہ جسمانی ریمانڈ پر جو نیب کے حوالے بھی رہے۔ کل ان کی ضمانت جو ہے 1 کروڑ کے 2 مچلکوں پر ان کی ضمانت منظور کی گئی ہے۔ ابھی تک مچلکے جمع نہیں کروائے گئے، مچلکے جب جمع کروائے جائیں گے، مچلکے جمع ہونے کے بعد یہ نیب کورٹ میں دوبارہ درخواست دی جائے گی، اس کے بعد وہیں سے روک کر تیار ہوگی، جس کے بعد ان کی رہائی کے احکامات کوٹ لکھپت جیل میں آئیں گے۔ ابھی کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ ان کی مچلکے کب جمع کرائے جائیں گے۔ کہا یہ جا رہا ہے، امکان یہی ہے کہ آج ہی ان کی رہائی ہوگی، تقریباً 4 سے 5 بجے کے درمیان ان کی رہائی متوقع ہے۔ آمدن سے زیادہ اثاثہ جات پہ جو کیس تھا، اس میں حمزہ شہباز متعدد بار کورٹ میں بھی ہے، اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی میں بھی آتے رہے۔ آج بھی پنجاب اسمبلی کا جو سیشن چل رہا ہے، اب سے کچھ دیر قبل میں کوٹ لکھپت جیل کے باہر موجود ہوں۔ میاں شہباز شریف کو نیب عدالت پیش کرنے کے لیے یہاں سے لے جایا گیا ہے۔ کل جو مریم نواز سے بات ہوئی تھی، مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ حمزہ کی رہائی سے ان کو بہت حوصلہ ملا ہے پارٹی، کیونکہ وہ اکیلی سنبھال رہی تھی۔ اب حمزہ کے آنے سے ان کو مزید سپورٹ ملے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس وقت حمزہ شہباز کی روک کر تیار ہوتی ہے، ان کی رہائی کے آرڈر یہاں پر آتے ہیں، اس وقت کارکنوں کی بڑی تعداد بھی متوقع ہے کہ وہ یہاں پر آئیں گے کوٹ لکھپت جیل۔ تاہم ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ جو مچلکے ہیں وہ جمع نہیں کروائے گئے۔ 1 کروڑ کے 2 مچلکے جمع کروانا ہے، جس کے بعد جو نیب ہے، نیب اس کی روپکار، نیب کورٹ اس کی روپکار تیار کرے گی اور پھر اس کی رہائی کے احکامات کوٹ لکھپت جیل میں آئیں گے، جس کے بعد ان کی رہائی متوقع ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج ان کے روپکار تیار ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر آج ان کی روپکار تیار نہ ہوئی، جو جیل قوانین کے مطابق مغرب جو ہے اس سے پہلے رہا کرنا ہوتا ہے کسی قیدی کو بھی، تو اگر آج تیار نہ ہوئی تو پھر ان کی کل رہائی متوقع ہے۔ جی بہت شکریہ بابر خان اس تفصیلات سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے۔ حضرات، ہمارے نمائندے بابر خان ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ جو حمزہ شہباز کی رہائی ہے وہ آج ممکن ہے۔ مریم نواز کا تو کہنا تھا کہ جناب حمزہ باہر آ گیا، اب 1 اور 1 11 ہو جائیں گے، لیکن یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ بالکل شفاعت، آنے والا وقت بتائے گا، اور اسی والے سے بات کریں گے۔ ترجمان پنجاب حکومت مسرت چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسرت صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، سو آپ کو لگتا ہے ضمانت کے بعد صوبے میں تھوڑا سیاسی ماحول تھوڑا گرم ہو جائے گا، زیادہ ہلچل مچے گی؟ ابھی صوبے میں تو کوئی سیاسی خاص ہلچل کیا ہونی ہے، ان کے آنے سے ہلچل میں ضرور دیکھ رہی ہوں، لیکن وہ مریم کے سیاست کے اندر ہلچل ضرور دیکھنے کو آپ کو آنے والے ٹائم میں آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نے جس طرح سے پی ایم ایل این کے اوپر قبضہ کیا، اور جب دونوں باپ بیٹا اندر تھے تو جس طرح سے انہوں نے اپنی لیڈرشپ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ بہت بری طرح ناکام ہوئی، اور جس میں سر فہرست لاہور کا وہ آر پار کرنے والا جلسہ ہے، اور جو پی ایم ایل این کے ورکرز تھے، لیڈرز تھے، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ پرو حمزہ ہیں، نہ کہ مریم، اور اس میں مریم کا اپنا بھی خیر اچھا خاصا عمل دخل ہے۔ اگر دیکھا جائے کنٹریبیوشن کے حساب سے ملک میں، پنجاب میں تو حمزہ نے کنٹریبیوشن نہیں کی، لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ اپنے ورکرز اور اپنے جو جماعت اور اپنے جو لیڈرز تھے، اور جب یہ باپ بیٹی مشرف سے این آر او کر کے گئے تھے تو تب بھی حمزہ یہاں پہ موجود تھے،
تو اس لیے نون لیگ کی جو اندرونی سیاست ہے اس کے اندر خاصی ہلچل مچے گی. جس طرح سے یہ سولو فلائٹ لے رہی تھیں اور سولو اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی ناکام کوششیں کر رہی تھیں, نگر نگر گلی گلی میں جا کے دعوت نامے دے کے, تو اس میں مریم کی سیاست میں ہلچل بھی مچے گی اور اچھا خاصا ڈینٹ بھی پڑے گا. مریم نواز نے جیسا کہا کہ حمزہ کے آنے کے بعد 1 اور 1 11 ہو جائیں گے, آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا ہوگا؟ اپوزیشن کی پالیسی اگر عوام کی پالیسی ہوتی تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت تھی. اپوزیشن کی جب ٹوٹل پی ڈی ایم 11 جماعتوں کا گٹھ جوڑ جس میں کون کون نہیں ہے, مولانا, زرداری, اسفند یارولی اور آپ یو نیم اینی, تو جب ساری سیاسی جماعتیں مل کے گورنمنٹ کا کچھ نہیں بگاڑ سکی, اس کی وجہ یہ ہے ان کا ملک دشمن بیانیہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ملک دشمن پالیسیز, جب ان کے پاس دہائیوں تک یہ رول کر رہے تھے اور ایک جماعت جو اس گٹھ جوڑ میں زرداری اور بلاول کی شکل میں آگے ہے, جن کی 13واں سال چل رہا ہے ایک صوبے کے اندر حکومت, اور وہاں پہ آج بھی کتے کاٹے کی ویکسین نہیں ہے, آج بھی تھر کے اندر بچے بھوک اور پیاس سے مرتے ہیں, آج بھی صاف پانی پینے کا نہیں ہے, آج بھی کچرا اٹھانے کے لیے آرمی کو یا این ڈی ایم اے کو ریسکیو کرنا پڑتا ہے. یہ تو صورتحال ہے کہ آج غریب کے سال میں ہے اور 2.5 سال تو ظاہر موجودہ حکومت کو ہو گئی ہے, تو پھر کب تک سابقہ حکومتوں کو اس کا دوش دیا جاتا رہے گا؟ سوچنے کی بات ہے. بالکل بات آپ نے بالکل صحیح کیا, اور یہ آپ بھی سوچیں ہم بھی سوچیں, تب تک ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.